بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں احسن خان اور میرے یوٹیوب چینل ایجوکیٹر احسن خان پہ آپ کو خوش آمدید۔ ہم نے ایجوکیٹر جاب کے ٹیسٹ کی پریپریشن کی جو ایک سیریز شروع کی ہوئی ہے، اس کا آج لیکچر نمبر 6 ہے اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے اپلیکیشن سافٹ ویئر۔ ہمارے پاس کمپیوٹر، اس کے دو بیسک کمپوننٹس ہوتے ہیں۔ پہلا ہوتا ہے ہارڈ ویئر اور ایک ہوتا ہے اس کے اوپر سافٹ ویئر۔ اب ہارڈ ویئر ہمارے پاس ایک فزیکل اکوپمنٹ ہوتا ہے اور اس کو رن کرنے کے لیے اس کے ہم اوپر کوئی نہ کوئی سافٹ ویئر انسٹال کرتے ہیں، اور جو سب سے بیسک سافٹ ویئر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپریٹنگ سسٹم، جو ایک کمپیوٹر کو فنکشنل بناتا ہے۔ اب انہیں کی ایک قسم ہے اپلیکیشن سافٹ ویئر۔ اب آپریٹنگ سسٹم کو اگر ہم ایک بیس سافٹ ویئر کنسیڈر کریں جو کہ ہم کو بیسک فنکشنالٹیز پرووائڈ کرتا ہے، تو ہمیں کچھ ایکسٹرا فنکشنالٹیز ریکوائرڈ ہوتی ہیں۔ ان ایکسٹرا فنکشنالٹیز کو حاصل کرنے کے لیے ہم اس کے اوپر جو مزید سافٹ ویئر انسٹال کرتے ہیں، جیسا کہ اگر آپریٹنگ سسٹم کی بات کی جائے اور اس کے اوپر مائکروسافٹ ورڈ ہم انسٹال کرتے ہیں تاکہ ہم کچھ ٹائپ کر سکیں، کوئی ڈاکومنٹ پریپیئر کر سکیں، تو یہ جو ایکسٹرا انسٹال ہونے والے جو سافٹ ویئر ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں اپلیکیشن سافٹ ویئر۔ اب ان اپلیکیشن سافٹ ویئر کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں مختلف قسم کے سافٹ ویئرس ہم دیکھیں گے۔ اس سے پہلے آپ یہاں پہ کچھ ڈیفینیشنس دیکھ لیں، جہاں پہ میں آپ کو دو ایگزامپل دکھا رہا ہوں، جیسا کہ ورڈ پروسیسر۔ اگر ہم مائکروسافٹ ورڈ کی اگر بات کریں یا اس کے علاوہ اور بھی مائکروسافٹ ورڈ کے جیسے سافٹ ویئرس ہیں جن کے اوپر ہم اپنے کوئی ڈاکومنٹ کمپوز کر سکتے ہیں۔ اگر اسپریڈ شیٹ کی بات کی جائے جس طرح ہم اپنا ڈیٹا کو ٹیبولر فارم میں ریپرزینٹ کر سکتے ہیں، یا کوئی ڈیٹا بیس مینجمنٹ سافٹ ویئر کی بات کی جائے تو یہ سارے کے سارے اپلیکیشن سافٹ ویئر ہیں۔ اور اپلیکیشن سافٹ ویئر کو ہم رن کرتے ہیں کسی آپریٹنگ سسٹم کے اوپر۔ اگر اس کے بعد ہم مزید اس پہ ڈسکس کریں تو کچھ فارمز آف اپلیکیشن سافٹ ویئر یہاں پہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، جس میں سب سے پہلے جو فارم یہاں پہ آپ سے شیئر کروں گا وہ ہے پیکج سافٹ ویئر۔ یہ ایسے سافٹ ویئر ہوتے ہیں جو جنرل پرپس کے لیے ڈیولپ کیے جاتے ہیں، جیسے میں آپ کو پہلے بھی ڈسکس کر چکا ہوں مائکروسافٹ ورڈ۔ مائکروسافٹ ورڈ ایک ایسا سافٹ ویئر ہے جس میں ہر بندے کی ریکوائرمنٹس اس کے اندر پوری ہو رہی ہیں اور وہ ایک جنرل پرپس ہے۔ اس طرح اگر ہم بات کریں پاور پوائنٹ کی، اگر ہم بات کریں مائکروسافٹ ایکسل کی، تو یہ پیکج سافٹ ویئر ہیں۔ اس کے علاوہ آپ مزید کافی سارے پیکج سافٹ ویئرز اویلیبل ہیں، آپ نیٹ پہ براؤز کر سکتے ہیں۔ ادھر آپ کو کچھ ایگزامپل بھی نظر آئے ہیں، جیسے کہ ورڈ پروسیسر اگر ہم بات کریں ایم ایس ورڈ، ایم ایس ورڈ، اوپن آفس رائٹر، اور اگر اسپریڈ شیٹ کی بات کریں تو ایم ایس ایکسل، گوگل شیٹس وغیرہ اویلیبل ہیں۔ اگر ہم بات کریں کچھ ایسے سافٹ ویئر کی جو کسی جنرل پرپس کے علاوہ مزید کچھ ریکوائرمنٹ ہمیں ریکوائر ہوں، جیسا کہ اگر میں چاہتا ہوں کہ مائکروسافٹ ورڈ میں جو اویلیبل فیچرز ہیں یہ میری ریکوائرمنٹس کو پورا نہیں کر رہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس میں مزید کچھ ایسے فیچرز ہوں جو میری ضرورت ہیں، تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا، کوئی ڈیولپر ہائر کرنے ہوں گے یا کسی سافٹ ویئر ہاؤس سے ڈیل کرنی ہوگی کہ وہ میرے لیے میری ضرورت کے مطابق کا سافٹ ویئر ڈیولپ کریں۔ تو اس طرح کے جو انڈیویجول بیس پہ جو سافٹ ویئر ڈیولپ کیے جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں کسٹم سافٹ ویئر۔ کسٹم سافٹ ویئر کی کافی ساری ایگزامپلس ہو سکتی ہیں، جس طرح میرے پاس ایک پروجیکٹ آیا تھا جس میں ایک ایتھینٹیکیشنز ان کو چاہیے تھی کمپیوٹر لاگ ان ہونے کے لیے، جس طرح 2 فیکٹر ایتھینٹیکیشن ہوتی ہے۔ تو اس طرح کے کافی سارے آلریڈی سافٹ ویئر اویلیبل ہیں، لیکن ان کی ریکوائرمنٹ یہ تھی کہ جو آلریڈی اویلیبل ہیں ان کے بلنگ چارجز اتنے زیادہ ہیں کہ وہ چاہ رہے تھے کہ ہم ایک ہی بار خرچہ کر کے ایک سافٹ ویئر بنا لیں اپنے لیے، تو انہوں نے بنوایا تھا۔ تو اس طرح جنرل پرپس کے علاوہ جو کسی انڈیویجول کی ریکوائرمنٹس کے مطابق بنائے جانے والے سافٹ ویئر ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں کسٹم سافٹ ویئر۔ اس کے بعد اگلی ٹائپ ہے شیئر ویئر۔ یہ ایسے سافٹ ویئر ہوتے ہیں جو نیٹ پہ آپ کو بڑے ایزیلی اویلیبل ہو جاتے ہیں، لیکن ان کو آپ لمیٹڈ ٹائم کے لیے یوز کر سکتے ہیں۔ وہ ٹائم ایکسپائر ہونے کے بعد آپ کی فنکشنالٹیز کم پڑ جاتی ہیں یا وہ سافٹ ویئر بالکل ہی فنکشنل کرنا سٹاپ کر لیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو ڈیولپرز یا ڈسٹریبیوٹرز ہوتے ہیں انہوں نے اس میں ایک ایسا فیچر ڈالا ہوتا ہے کہ وہ لمیٹڈ ٹائم کے لیے فنکشنل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اگر مزید ان کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو لائسنس بائی کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے پیمنٹ کرنی پڑتی ہے۔ تو اس طرح کے جتنے بھی سافٹ ویئرس ہیں وہ کہلاتے ہیں شیئر ویئر۔ ان کا ٹرائل ایکسپائر ہوتے ہیں، ان کے فیچرز کم ہو جاتے ہیں یا وہ بالکل ہی نان فنکشنل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اگر اگلی کیٹیگری کی بات کریں تو وہ ہے
فری ویئر فری ویئر ایک ایسا سافٹ ویئر کیٹیگری ہے جس میں آپ کو ایسے سافٹ ویئر اویلیبل ہوتے ہیں جو بالکل فری آف کاسٹ ہوتے ہیں، جس میں آپ کو کوئی لائسنس نہیں بائی کرنا، کوئی پیمنٹ نہیں کرنی۔ اور اس کی میں آپ کو اگر اگزامپل دوں تو جس طرح ایڈوب پی ڈی ایف ریڈر کی اگر بات کی جائے، اس کے علاوہ اسکائپ کی بات کی جائے، یا اور کافی سارے ایسے سافٹ ویئرس ہیں جن کو آپ ڈاؤن لوڈ کر کے ان لمیٹڈ یوز کر سکتے ہیں، اور ان کے کوئی چارجز یا لائسنس آپ پر لاگو نہیں ہوتے۔ اور لاسٹ ٹائپ ہے ہمارے پاس پبلک ڈومین سافٹ ویئر۔ یہ سافٹ ویئر کی ایک ایسی کیٹیگری ہے جس میں اوپن سورس سافٹ ویئر اویلیبل ہوتے ہیں آپ کو، اور اس میں کوئی ٹریڈ مارک یا لائسنس یا کاپی رائٹ کا کوئی ایشو نہیں ہوتا۔ ان کو آپ یوز بھی کر سکتے ہیں، ڈسٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں، اور موڈیفائی بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح کے جتنے بھی سافٹ ویئرس ہیں وہ پبلک ڈومین سافٹ ویئر کہلاتے ہیں، اور یہ نارملی آپ کو یونیکس یا لینکس کے پلیٹ فارم پہ ایزیلی اویلیبل ہوتے ہیں۔ اگر بات کی جائے کچھ سافٹ ویئر کیٹیگریز کی، تو بزنس میں یوز ہونے والی ایک لسٹ میں نے یہاں پہ شیئر کر دی ہے۔ اس طرح گرافکس اینڈ ملٹی میڈیا کے لیے کون کون سے سافٹ ویئر یوز ہوتے ہیں مختلف کیٹیگریز کے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ ہوم، پرسنل اور ایجوکیشن کے لیے استعمال ہونے والے کمیونیکیشن پرپس کے لیے، تو ان کو آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو انڈیویجول بھی ان کو براؤز کر سکتے ہیں۔ بس آپ کو یہاں تک اتنا ہی ہے کہ آپ کو سافٹ ویئرز اور ان کی ڈفرینٹ ٹائپس، جس طرح ہم نے شروع میں پڑھی کہ پبلک ڈومین سافٹ ویئر، فری ویئر، شیئر ویئر، کسٹم سافٹ ویئر، اور اس کے پہلے جو ہم نے کیٹیگری پڑھی تھی پیکج سافٹ ویئر، یہ کنسیپٹس آپ کو کلیئر ہونا اتنا ہی انف ہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔